دو دریاؤں کے سنگم پہ وہ دونوں اسی طرح کھڑے تھے۔ بارش تڑتڑ برس رہی تھی، وہ دونوں بھیگے ہوئے تھے، پاؤں کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ اوپر دیکھ رہی تھی جہاں سرخ پروں اور سنہری ٹانگوں والا پرندہ اس آدمی کے سر کے عین اوپر فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلے ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میرے ساتھ رہو، آواز پہ تالیہ نے نظریں پھیریں۔ وہ بھیگی کھڑی تھی، سنہری بال موٹی گیلی لٹوں کے سورج چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ میرے ساتھ رہو، وہ اب ٹائی نوچ کے اتار رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی شرٹ کا کف کھولا اور آستین پیچھے موڑی۔ نظریں تالیہ پہ جمی تھی۔ اسی طرح اس نے دوسری آستین طے کی، پھر زمین پہ جھکا اور مٹی میں کیچڑ اٹھایا اور سیدھا ہوا، مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ تالیہ نے دیکھا اس کی ہتھیلی میں کیچڑ کے اوپر ایک سنہری چابی دمک رہی تھی۔ میرے ساتھ رہو۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ بیڈ روم میں اندھیرا تھا۔ تالیہ نے چند لمحے پلکیں جھپکا کے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسی طرح لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر دیں اور دوبارہ سے سو گئی۔ چند گھنٹے بیتے اور صبح پوری طرح پھیل گئی۔ لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ اوپن کچن کی میز پہ ناشتہ شیشے کے برتنوں میں ڈھکا ہوا لگا پڑا تھا۔ وہ زینیں اترتی نیچے آئی تو ملازمہ کی یونیفارم میں ملبوس تھی۔ آنکھیں سبز تھیں اور چہرے پہ بلا کی مسکینیت طاری تھی۔ لاؤنج میں رک کے اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ داتن، نیچے ہوں۔ آواز پہ وہ گہری سانس لیتی ایک دروازے کی طرف آئی۔ دیوار میں نصب چوکھٹے پہ اپنا انگوٹھا رکھا خود کار آلے نے اس کی تشخیص کی اور دروازہ کھل گیا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جو مزید نیچے جاتی تھیں۔ وہ زینیں اترنے لگی۔ نیچے کھلا سا کمرہ تھا۔ دیواروں پہ مختلف پینٹنگز اور آرٹ ورک سجایا گیا تھا۔ چند ڈبے بند رکھے تھے۔ وسط میں بڑی میز تھی جس پہ چند مشینیں پڑی تھیں اور داتن حفاظتی گلاسز لگائے گلوز پہنے ایک گن نما آلے سے ایک نیکلس پہ کام کر رہی تھی۔ تالیہ اس کے قریب آ رکی اور تنقیدی نظروں سے سامنے زیورات کو دیکھا، پھر ایک انگوٹھی کو اٹھا کے اوپر روشنی میں کر کے دیکھنے لگی۔ پرفیکٹ۔ اس نے انگوٹھی واپس ڈال دی۔ بس یہی زیورات ہیں مسز کامل کے پاس؟ داتن نے ایک نظر ان تھوڑے سے زیورات کو دیکھ کے کہا۔ ہاں، لاکر میں کل 14 پیسز ہیں۔ تاج کی نقل نہیں تیار کرنی، میں باقی 13 پیس اٹھاؤں گی، وہ کہہ کے جانے لگی۔ داتن جو زیور پہ جھکی تھی چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ 14 کیسے؟ تم نے صرف 13 کی تصاویر بھیجی تھی۔ تاج نکال دو تو پیچھے 12 بج گئے۔ تالیہ ٹھہر گئی، واپس گھومی۔ زیورات سامنے پڑے جگمگا رہے تھے، پھر اس نے ان کو گنا۔ ذرا سی الجھی۔ نیکلس، کڑے، بندے، انگوٹھیاں، یہ ہوئے 12 پیس۔ مگر مسز کامل کے پاس تمام زیورات جو لاکر میں تھے، میں نے ان کی گنتی کی تھی تو وہ 14 پیس تھے۔ تم نے پہلی دفعہ لاکر اندر سے کب دیکھا تھا؟ 1 ماہ پہلے، جب میں نے مسز کامل کی انگوٹھی چھپا دی تھی اور ان کو میرے سامنے لاکر کھولنا پڑا تھا، تب میں نے سارا لاکر دیکھا تھا۔ کوڈ اس لیے نہیں دیکھ سکی تھی کہ مجھے انہوں نے لاکر کھولنے کے بعد بلایا تھا۔ وہ الجھ کے انگلیوں پہ گننے لگی۔ کل بھی جب تنگو کامل نے میز پہ زیورات کے ڈبے رکھے تھے تو میں نے گنے تھے، وہ 5، 13۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گننے لگی، پھر گنتی پوری نہیں پڑ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تم بھول رہی ہو، ٹوٹل 13 ہی ہوں۔ تالیہ کچھ نہیں بھولتی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک دراز کھولا، چند کاغذ الٹائے پلٹائے، ایک فولڈر نکالا۔ جب مسز کامل نے میرے سامنے لاکر سے زیور نکالا تھا تو میں نے اپنے بلاؤز بٹن کے کیمرے سے ان کی ہائی کوالٹی تصاویر لی تھیں۔ وہ فولڈر کھولتے ہوئے صفحے تیز تیز پلٹا رہی تھی۔ اور تم نے مجھے 13 تصاویر دی تھی تالیہ، وہ میرے گھر پڑی ہیں۔ میرے پاس اوریجنل ہوں گی۔ 1 منٹ۔ اس نے وہ فولڈر رکھا اور ایک دوسرا نکالا۔ پہلا صفحہ کھولا تو لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ یہ لو، یہ رہی تمام تصاویر۔ ان کو ٹیلی کرو، ہم نے کون سا زیور مس کر دیا ہے؟ داتن گھوم کے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی ہیں، اینک اتاری، اور اب وہ دونوں باری باری تمام پرنٹ آؤٹس متعلقہ زیورات کے ساتھ رکھ رہی تھیں۔ 5، 8، 12، 13۔ اوہ، آخری پرنٹ آؤٹ سے متعلق کوئی زیور انہوں نے نہیں بنایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تالیہ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ گھڑی کے باکس کے جیسے شیشے کے ڈبے میں رکھا ایک سنہری سکہ تھا۔ پرنٹ آؤٹ پہ اس باکس کے آگے پیچھے سے 4 تصاویر لی گئی تھیں۔ یہ تو کوئی اینٹیک ہے۔ داتن قدرے جوش سے جھکی، مگر تالیہ نے بے دلی سے کاغذ پرے کر دیا۔ اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، مظفر شاہ۔ یہ ملاکا سلطنت کے سلطان مظفر شاہ کے زمانے کا سکہ ہے۔ تنگو کامل کو آرٹ اور ہسٹری میں خاصی دلچسپی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو سنبھال رکھا ہے۔ مگر ہم اسے کیوں نہیں چرا رہے؟ کیونکہ مظفر شاہ کے سکے آج کل کولمپور کے ہر مال سے ملتے ہیں اور سارے نقلی ہوتے ہیں۔ ابھی ان کے کونے کھرچو تو سفید رنگ نکلنے لگے گا اور یہ بھاری ہوتے ہیں، جبکہ اصلی سکے اتنی ایجنگ اور آکسیڈیشن کے باعث ہلکے ہونے چاہیے۔ بالفرض یہ اصلی بھی ہوا تو اتنا ویلیو نہیں ہے ان کی، رہنے دو بیچاروں کے پاس ان کا سکہ۔ داتن نے ایک دوسری اینک اٹھائی اور اسے ناک پہ جما کے غور سے کاغذ پہ چھپی تصویر کو دیکھنے لگی۔
یہ واقعی اصلی سکہ نہیں ہے۔ وہ ناپسندیدگی سے بولی تھی۔ آج کل کے فورگرز کو خدا کا خوف نہیں۔ ٹھیک ہے، میرے جیسے اعلیٰ درجے کے نقالے نہیں تراش سکتے وہ میں جانتی ہوں، لیکن نقلی سکہ تیار کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اصلی سکہ بھی دیکھ لے، کیونکہ مظفر شاہ کے اصلی سکوں پہ ایک طرف مظفر شاہ السلطان اور دوسری طرف نصیر من الدنیا والدین، دنیا اور دین میں مددگار لکھا ہوتا ہے۔ اس پہ تو دونوں طرف مظفر شاہ سلطان لکھا ہے۔ داتن کے آخری فقرے پہ وہ منجمد ہو گئی، پھر اتنی تیزی سے گردن موڑی گویا برف چٹکی ہو۔ دونوں طرف مظفر شاہ لکھا ہے۔ اس نے کاغذ داتن کے ہاتھ سے جھپٹا اور اس پہ بے قرار نگاہیں دوڑائیں۔ میں نے ایسا سکہ پہلے بھی دیکھا ہے، ہماری ایک واردات والی جگہ پہ یہ تھا، مگر میں نے اسے تب بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، نیشنل ہسٹری میوزیم میں، ہے نا؟ میں نے بھی دیکھا تھا۔ طالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نے نجیب بن سلامت کی بات کر رہی ہوں۔ پچھلے سال جب میں نے ان کی پرائیویٹ آرٹ کلیکشن کے بارے میں ویژن دیکھا تھا تو ہم نے ان کے ذاتی سیف میں نایاب اینٹیک برتن چرائے تھے، تب ایسا سکہ وہاں بھی تھا۔ یقیناً ہوگا، مگر 3 سال پہلے جب تمہارے ہی ایک خواب پہ ہم نے نیشنل ہسٹری میوزیم والی واردات کی تھی تب یہ وہاں ڈسپلے تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ طالیہ نے کرسی کھینچی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایک جیسے بہت سے سکے مارکیٹ میں ہوتے ہیں۔ نہیں، کچھ غلط ہے اس سب میں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے سامنے یہ سکہ تیسری دفعہ آ رہا ہے، مگر ہم نے اسے نہیں چرایا۔ ہم واردات کی جگہ سے چند چیزیں ہی چراتے ہیں، ہر چیز تو نہیں اٹھا سکتے نا طالیہ۔ بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال ایسا ہی سکہ نجیب بن سلامت کے پاس تھا، اس کا باکس بھی یہی تھا۔ داتن نجیب بن سلامت ہماری وجہ سے دیوالیہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بہت سی آرٹ کلیکشن کو آکشن پہ ڈال دیا تھا۔ اس کا ریکارڈ پبلک ہوگا، ذرا معلوم کرو یہ سکہ اس آکشن میں تھا یا نہیں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ تنگو کامل اور نجیب بن سلامت دوست ہیں، اور میں نے مسز کامل سے سنا تھا کہ جب نجیب پہ برا وقت آیا تھا تو تنگو کامل نے اس کی مدد کی تھی، اس کی آکشن سے کوڑیوں کے بھاؤ ملنے والی چیزیں مہنگی خرید کے، کچھ پینٹنگز اور۔ اس نے کاغذ اٹھا کے دیکھا۔ شاید یہی سکہ۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ ایک جیسے بہت سے سکے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سکہ ہے جو بار بار تمہارے خواب میں آتا ہے؟ ہاں، میرے 11 خواب، بلکہ 12۔ ان میں سے 3 میں یہ سکہ تھا، شاید مزید میں بھی ہو، مگر اس کے ساتھ رکھے جواہرات، زیورات، پینٹنگز اور نادر اشیاء نے میری آنکھوں کو ہمیشہ اتنا خیر کر دیا کہ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں اس سکے کا ریکارڈ ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ یہ ایک سکہ پچھلے کئی سال سے ایک شخص سے دوسرے کئی تحویل میں جا رہا ہے اور قسمت تمہیں بار بار خواب میں اشارہ دے رہی ہے کہ اسے حاصل کرو، تو یہ بہت عجیب بات ہے۔ مگر وہ سنسی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ اپنے خوابوں کی تعبیر غلط کرتی ہوں۔ کسی کو پانی میں ڈوبتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں وہ مرنے والا ہے، مگر چند دن بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اعلیٰ تعلیم کامیابی ملی ہے، کیونکہ پانی علم کا سمبل ہے۔ کسی کا زیور چوری ہوتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے ہاں ڈاکہ پڑنے والا ہے، مگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اور وہ گروسری سٹور والی روزمیری، میں نے دیکھا کہ اس کے بازو میں سونے کا نیا کڑا ہے، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ امیر ہونے والی ہے، مگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ غریب، وہ ابھی بھی ویسی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے وژن یا خواب کی غلط تعبیر کرتی ہوں، مگر ان 12 خوابوں کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ میں نے درست سمجھے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم امیر ہوئے، لیکن شاید وہ بھی میں نے غلط سمجھے تھے۔ اس کی رنگت تاریک پڑ رہی تھی۔ داتن کو افسوس ہوا۔ تم کام پہ جاؤ، میں سکے کو ٹریس کرتی ہوں۔ اس نے اس کا سر تھپک کے تسلی دی تو وہ بے دلی سے اٹھی اور سر ہلا دیا، پھر ٹھہری۔ اتنے سال سمجھتی رہی ہوں کہ میری تقدیر مجھ سے یہی سب کچھ چاہتی ہے کہ میں چوری کروں۔ یہ ان دیکھے کو دیکھنے کا تحفہ مجھے اس لیے ملا ہے، لیکن شاید ایسا نہیں تھا۔ شاید میں نے اس تحفے کو غلط استعمال کیا۔ اس کی آنکھ کا کنارہ بھیگ گیا۔ طالیہ، داتن نے آگے بڑھ کے اسے شانوں سے تھاما۔ ہم اس سکے کو ڈھونڈ لیں گے اور اس کو حاصل بھی کر لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ اب کام پہ جاؤ اور مجھے کام کرنے دو۔ طالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہتھیلی کی پھر سے آنکھیں رگڑ لیں۔ اسے کام سے دیر ہو رہی تھی۔ تنگو کامل کی رہائش گاہ پہ صبح صبح سے روزمرہ کے کام شروع ہو چکے تھے۔ کچن میں طالیہ اور ایک دوسری ملازمہ کھڑی کام میں مصروف تھی۔ بٹلر ٹرالی کو اپنی نگرانی میں سیٹ کروا رہا تھا اور ساتھ میں فون پہ بات بھی کر رہا تھا۔ ایسے میں طالیہ بے دھیانی سے جگ میں جوس انڈیل رہی تھی۔ چہرے پہ ابھی تک وہی الجھن چھائی تھی اور ہاتھ سست پڑ رہے تھے۔ مارے باندھے اس نے جگ کو ٹرے میں رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ تنگو کامل سربراہی کرسی پہ بیٹھے خوش مزاجی سے دائیں سست پڑ رہے تھے۔
مارے باندھے اس نے جگ کو ٹرے میں رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ تنگو کامل سربراہی کرسی پہ بیٹھے خوش مزاجی سے دائیں ہاتھ جلوہ گر تھینک یو سر، اس نے ادب سے سر جھکایا۔ میں بیگم سے کہہ رہا تھا کہ اس ماہ سے تالیہ کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ شکریہ سر، وہ مصنوعی مسکراہٹ اور تشکر کے ساتھ بولی اور ان کے گلاس میں جوس ڈالنے لگی۔ تالیہ، مجھے مارکیٹ جانا ہے، تم میرے ساتھ آؤ گی؟ مسز کامل نے کہا تو اس نے سر کو ادب سے خم دیا اور کچن میں آ گئی تاکہ جلدی جلدی کام نپٹا لے۔ آخر جمعے کو آ کون رہا ہے جس کے استقبال کے لیے اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ وہاں کھڑی دونوں ملازمیں نور اور تسنیم آپس میں بات کر رہی تھیں۔ پھر اس سے بھی پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے تالیہ؟ نہیں، وہ سادگی سے کہہ کے برتن دھونے لگی۔ میرے جیسی رچ گرل اس وقت ان کے جھوٹے برتن دھو رہی ہے، مجھے فی الحال یہی معلوم ہے۔ جلتے دل کے ساتھ اس نے سوچا تھا۔ KL کا وہ بازار شام کے وقت متوسط طبقے کے لوگوں سے بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں، مختلف مضحکتا کے لوگ، اکثریت چینی نقوش والے افراد کی تھی اور خواتین کی ایک بڑی تعداد کس کے چہرے کے گرد لپیٹنے والا حجاب لیے ہوئے تھی، جس کو مقامی زبان میں تودونگ کہا جاتا تھا۔ بازار میں سرخ ٹائلوں سے بنی روش تھی اور روش کے دونوں اطراف دکانیں اور ان کے آگے سٹالز لگے تھے۔ برآمدوں میں کئی چتوی تلی کرسیاں بھی بچھی تھیں اور لوگ کھا پی رہے تھے۔ ایسے میں تالیہ سامان کے چوپر اٹھائے مسز کامل کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے چاول لے رہی ہوں، ان کو اچھا چاول بہت پسند ہے۔ مسز کامل ساتھ میں تبصرہ بھی کیے جا رہی تھیں۔ وہ جیسے ان کے مہمانوں کے آنے پہ بہت خوش تھیں، مگر ان کا نام کسی وجہ سے نہیں لے پا رہی تھیں، لیکن شاید ان کا دل کسی سے شیئر کرنے کو بہت چاہ رہا تھا۔ تالیہ خاموش رہی، پھر یوں ہی پوچھا، بچے بھی آ رہے ہیں ساتھ؟ نہیں، بس دونوں میاں بیوی آئیں گے، ویسے ان کے 2 بچے ہیں۔ پھر رک کے تصحیح کی، 3 تھے، لیکن ان کی بیٹی آریانہ بچپن میں کھو گئی تھی۔ چیئر لفٹ سے گری تھی، لاش نہیں ملی، مگر سب کو یہی لگا کہ وہ مر گئی ہے، اس لیے قبر وغیرہ بنا دی تھی۔ پھر وہ چپ ہو گئیں، جیسے بہت زیادہ بھول گئی ہوں، اور ایک دکان کی طرف چلی گئیں۔ وہ گہری سانس لے کے پیچھے آئی۔ مسز کامل نے اعلیٰ درجے کے چاول نکلوائے اور ان کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگیں۔ تالیہ یوں ہی ان کے ہاتھوں کو دیکھے گئی، ایک دم جیسے ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ مسز کامل کے ہاتھوں میں بھرے چاول دیکھتے ہی دیکھتے جلنے لگے، بس لمحے بھر میں وہ سب راکھ ہو گئے اور ان کے دونوں ہاتھ خالص سے رنگے خالی رہ گئی۔ وہ چونکی، سماعت کھل گئی، آوازیں آنے لگیں۔ اس نے مسز کامل کے ہاتھوں کو دیکھا، وہاں کوئی راکھ نہیں تھی، وہ چاول اٹھا اٹھا کے چیک کر رہی تھیں۔ تالیہ نے ایک گہری سانس بھری۔ میم، اس نے ہولے سے ان کو پکارا، کل آپ کے کسی دوست کا فون آیا تھا، میں بتانا بھول گئی۔ کس کا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نام نہیں بتایا، مگر یہ کہا تھا کہ وہ ذرا مصروف ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صدقہ دے دیں اور آگ وغیرہ سے احتیاط کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے اس نے؟ وہ بے چین سی ہو کے پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ دونوں اب کاؤنٹر سے ہٹ کے کھڑی تھیں اور سرگوشیوں میں بات کر رہی تھیں۔ یہ کہ آپ نے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ راکھ میں بدل جاتے ہیں، شاید آپ کو چولہے اور ہیٹر وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اوہ، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، لیکن کون سی دوست تھی میری؟ نام نہیں بتایا، لیکن کہتے ہیں برے خواب کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بس صدقہ دعا وغیرہ کر دیں۔ اس نے خوبصورتی سے بات کا رخ پھیرا، تب وہ سر ہلا کے رہ گئیں، البتہ چہرے پہ بے پناہ پریشانی امڈ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھ جلنے والے ہیں یا آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ وزن میں نے دیکھا ہے، نہ ہی کہ میرے خواب ہمیشہ سچ ہو جاتے ہیں۔ او میرے اللہ، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تو ایک قرض ہے۔ ان کے ساتھ سر جھکائے بازار میں چلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، ساتھ ہی بار بار ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ گوری کلائی میں انہوں نے خوبصورت سا سونے کا بریسلٹ پہن رکھا تھا جس پہ ننھے ستارے جھول رہے تھے۔ تالیہ نے یوں ہی اپنی خالی کلائی کو دیکھا اور پھر ایک دم وہ ٹھٹک کے رکی۔ ذہن کے پردے پہ منظر لہرایا تھا، لاکر میں رکھی ڈبی، اس میں سجا بریسلٹ۔ وہ وہیں سن سی کھڑی رہ گئی، ایک دم ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں، پزل کے بہت سے ٹکڑے اپنے اپنے خانوں میں آ گرے تھے۔ لائبریری کے اندر مقدس باروب سی خاموشی چھائی تھی۔ اونچے ریکس، کتابوں کی طویل الماریاں، جگہ جگہ بچھی میزوں پہ مطالعے میں منہمک سے دکھائی دیتے لوگ، کمپیوٹر کے آگے بیٹھے کام کرتے اشخاص، غرض معمول کا خاموش سا ماحول تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے صبح کی ملازموں والا لباس کے برعکس سرخ خوبصورت اور قیمتی فراک پہن رکھا تھا۔ کونی پہ ڈیزائنر بیگ تھا اور سر پہ سفید کورا ہیٹ جس سے نکلتے سیاہ بال کندھے پہ گرے تھے۔
دروازے پہ وہ رکی، ہیٹ کو ڈائمنڈ رنگ پہنی، انگلی سے ترچھا کر کے سیاہ آنکھیں آس پاس دوڑائیں۔ ایک لائبریرین جو قریب سے کتابوں کی ٹرالی دھکیلتا گزر رہا تھا اسے دیکھ کے رکا اور جھٹ سلام جھاڑا۔ السلام علیکم مس ساشا۔ تالیہ نے شانے بے نیازی سے سر کو خم دیا، پھر ادھر ادھر دیکھا تو وہ بولا، مسز لیانا اس طرف ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اسی طرح اٹھی گردن کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ کونے میں ایک آڈیٹوریم تھا، شیشے کی دیواروں نے اسے مکمل بند کر رکھا تھا، گویا شیشے کا کوئی ڈبہ ہو۔ ادھر تنگ سی جگہ پہ وہ پھنس کر بیٹھی سیاہ موٹی عورت دکھائی دے رہی تھی۔ اینک لگائے، بال جوڑے میں باندھے، وہ کتابوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آہٹ پہ اس نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا تالیہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہی ہو داتن، اور ایک ڈھنگ کا آفس بھی نہیں دیتے یہ تمہیں؟ وہ مسکراہٹ دبا کے کہتی، سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی۔ پرس میز پہ رکھا اور ہیٹ کو مزید ترچھا کیا تو چہرہ اور سیاہ مسکراتی آنکھیں مزید واضح ہوئیں۔ لیانا بنت دانش صابری کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چاہے تو یہ پوری لائبریری خرید لے۔ کشمگین نگاہوں سے اسے گھور کے وہ بولی تو تالیہ نے ابرو اونچا اٹھایا، پوری؟ چلو آدھی صحیح۔ داتن نے ٹھائی سے تصحیح کی، پھر ناک سے مکھی اڑائی۔ اور تمہاری یہ تنقیدی نظریں جو میرے اس کوزی آفس کو پچھلے 20 سیکنڈ سے ملامت کر کے میرے اوپر ترس کھا رہی ہیں نا، میں ان کو کھلے دل سے معاف کر دوں گی، کیونکہ تم بھول رہی ہو کہ یہی وہ ڈبہ ہے جس میں بیٹھ کے ہم نے وہ تمام کام پلان کیے تھے جس کے باعث تم آج اس اونچے محل میں رہ رہی ہو۔ لگتا ہے بڑے زور کی لگی ہے۔ چھی چھی۔ تالیہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ داتن نے چپتی نظریں اس پہ جمائے ناک زور سے سکوڑی۔ میں سن تزو کی ماننے والی ہوں، اور وہ کہتا تھا کہ جب امیر ہو تب غریب نظر آؤ اور جب غریب ہو تب امیر۔ اس نے یہ فقرہ طاقتور اور کمزور کے بارے میں کہا تھا، مگر اس کا مطلب یہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اچھا چائے نہیں پلاؤ گی؟ وہ بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھ کے گہری سانس بھری۔ تمہیں معلوم ہے ایک چائے کے اندر موجود کیفین انسان کو کتنے خطرناک اثرات سے دوچار کر سکتی ہے؟ بے شک امپیرر شن نونگ نے دعویٰ کیا تھا کہ چائے بہت سی بیماریوں کی دوا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک بادشاہ تھا اس لیے اس پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چائے کی زیادتی سر درد، پینک اٹیکس، بے خوابی، ہارٹ برن، متلی، ڈائریا اور کنفیوژن کا باعث بن سکتی ہے۔ اوہ، اسی لیے جب تم میرے گھر آتی ہو داتن تو میری بتی سب سے پہلے ختم ہوتی ہے۔ میں ایک موذی چیز سے تمہیں چھٹکارا دینے کی اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتی ہوں تالیہ، لیکن اگر تم اس زہریلے مادے کی محبت میں، اس کی ایڈکشن میں اتنی مبتلا ہو ہی چکی ہو تو میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اف، تم اتنی لمبی بات کیوں کرتی ہو داتن؟ مگر موٹی عورت نے میز پہ رکھے ٹریولر مگ کا ڈھکن کھولا اور پیچھے سے تھرموس اٹھا کے اس میں گرما گرم چائے انڈیلی۔ تالیہ نے شکریہ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ داتن نے تھرموس واپس رکھ کے کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائی اور مگ سے گھونٹ بھر کے تسلی سے اسے دیکھا۔ ہاں، تو تم کیسے آئی؟ تالیہ نے گہری سانس لی، ایک چبھتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور گویا ہوئی، تمہیں معلوم ہے میں کیوں آئی ہوں؟ اوکے۔ داتن نے مگ پرے رکھا اور اپنا ٹیبلٹ نکال کے اسکرین اس کو دکھائی، یوں کہ ٹیبلٹ داتن کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ یہ ہے وہ سکہ۔ وہاں ایک اعلیٰ کوالٹی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تالیہ آگے ہوئی۔ نامعلوم ذرائع سے یہ سکہ چند برس پہلے منظر عام پہ آیا تھا، تقریباً 17 سال پہلے۔ یہ سلطان مظفر شاہ کے زمانے کے سکوں سے مختلف ہے، لیکن ہر میوزیم اور ہر بیوپاری نے اس سے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی ہیں، اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ سب جھوٹی ہیں۔ یہ سکہ زیادہ دیر کسی کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے، یا بیچ دیا جاتا ہے، یا تحفے میں دے دیا جاتا ہے، یا نیلام ہو جاتا ہے۔ اس کا پورا ٹریل تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن پچھلے 7 سالوں میں ہماری وہ رکی اور مناسب لفظ ڈھونڈا۔ 11 بڑی جابس وارداتوں میں سے 5 میں یہ سکہ موجود تھا، اور باقی میں۔ اس نے بے قراری سے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ ٹیب لے، مگر داتن نے اسے پیچھے کر لیا اور خفگی سے بھویں سکیڑیں۔ اگر تم چند لمحے کا سکوت اختیار کرو اور مجھے خود کو متاثر کرنے کا موقع دو تو میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ بے شک باقی 7 وارداتوں میں یہ سکہ موجود نہیں تھا، مگر ان 7 جگہوں پہ جو چیزیں موجود تھیں میں نے ان کی لسٹ بنائی۔ تو کوئی اور چیز تھی جو ان 7 جگہوں پہ موجود تھی، ہے نا؟ وہ تیزی سے بولی تو داتن نے لب بھینچ لیے۔ منہ کا ذائقہ تک خراب ہو گیا تھا، مگر ضبط کر کے کہنے لگی، ہاں، میں نے سارا دن لگا کر کرائم سین فوٹوز اور اپنے ریسرچ ورک کو جو ہم نے واردات سے پہلے کیا تھا اکٹھا کیا، تو تمام فہرست کو کراس چیک کیا، تو وہ ایک آئٹم تھا جو ان سب میں مشترک تھا۔ بوجھو کون سا؟ ملاکا سلطنت کی ایک ملکہ کا سونے کا بریسلیٹ، ہے نا؟ داتن کے کندھے ڈھیلے ہوئے منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟
چونکہ میں چائے بہت پیتی ہوں اس لیے میری یادداشت بہت اچھی ہے، اور آج مسز کامل کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے ان کا بریسلیٹ دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ ملاکت سلطنت کی ایک ملکہ کا بریسلیٹ بھی میں نے انہی 7 جاؤز میں سے 2-3 میں دیکھا تھا، مگر نظر انداز کر دیا کیونکہ مجھے وہ نقلی لگا تھا۔ مگر ہم ہمیشہ اصلی اور تاریخی آرٹ پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں داتن، اور وہ مجھے تاریخی نہیں لگتا تھا۔ اگر سب کچھ معلوم ہو گیا تھا تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ داتن نے برا منہ بناتے ہوئے ٹیب زور سے بند کر کے پیچھے میز پہ رکھا۔ کیونکہ اگر تم نے سارا دن اس کام پہ لگایا ہے تو شاید تمہیں کچھ ایسا معلوم ہوا ہو جو مجھے نہ ہو سکا ہو۔ اس پہ داتن کھلے دل سے مسکرائی۔ ویسے میں غرور نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم متاثر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تالیہ بی بی، کیونکہ نہ وہ سکہ کوئی سکہ ہے، نہ وہ بریسلیٹ کوئی بریسلیٹ ہے۔ یہ دیکھو۔ داتن نے ٹیب اسکرین اس کے سامنے کی تو وہ چونک کے آگے کو ہو کے دیکھنے لگی۔ وہاں ایک طرف سکے کی تصویر بنی تھی اور دوسری طرف ایک زنجیر والا بریسلیٹ بنا تھا جس کے اوپر سونے کی مستطیل ڈلی سی تھی، جس کے آخر میں 3 دانت بنے تھے۔ بظاہر یہ ایک سکہ ہے اور وہ ایک بریسلیٹ، لیکن اگر ان دونوں کو جوڑو تو… داتن نے مسکراتے ہوئے بٹن دبایا تو ایک اور امیج جنریٹ ہوا جس میں ان دونوں اشیاء کے کنارے ملے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھو کیا بنتا ہے۔ چابی، وہ مسحور سی بولی۔ یہ ایک چابی کے 2 ٹکڑے ہیں جس کے ساتھ زنجیر لگی ہے۔ ہاں، یہ ایک ٹوٹی ہوئی چابی ہے جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور تمہاری تقدیر بار بار تمہیں اس کی طرف لے جاتی تھی لیکن تم کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ تالیہ کی آنکھوں میں چمک سی در آئی۔ سکہ نکالنا تو کوئی مسئلہ نہیں، کل تنگو کامل کے گھر کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ ڈنر کی افراتفری میں زیورات عدل بدل کر کے سکہ نکال لوں گی۔ سکے کی کاپی ہم اس لیے تیار نہیں کریں گے کیونکہ بعد میں اگر ہمیں اس کو فینس کرنا پڑے تو تنگو کامل یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اس کے پاس بھی ویسا ہی سکہ ہے، ورنہ ہمیں اس کی اچھی قیمت نہیں ملے گی۔ تم بریسلیٹ کو ڈھونڈو کہ یہ کس کے پاس ہے۔ وہ دبے دبے جوش سے بولی تو داتن نے ٹیک لگائے پرسوچ ہنکارا ابھرا۔ پھر مکھن ڈھکن ہٹایا تو چائے کی خوشبو بھاپ کے ساتھ اوپر اٹھنے لگی۔ اس نے مگ لبوں سے لگایا، گھونٹ بھرا اور مگ نیچے کیا، اس دوران جیسے الفاظ جوڑے۔ جتنا ان 2 چیزوں کی ملکیت کی چین کو میں نے دیکھا ہے تالیہ، ان دونوں کو کبھی کسی نے نہیں چرایا۔ ان کو یا ملک بیچ دیتا ہے یا کسی میوزیم کا عطیہ کر دیتا ہے جہاں کسی آکشن پہ ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے، یا مالک خود ہی کسی دوست کو تحفہ دے دیتا ہے۔ مگر… پھر وہ چپ ہوئی۔ تالیہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے سامنے چائے کے بے رنگ دھوئیں کے مرغلرے تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ مگر ایک عجیب بات مجھے محسوس ہوئی ہے، داتن نے کہنا شروع کیا۔ میرا خیال تھا میرے ساتھ رہ کر تم نے عجائبات پہ حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، میرا ذہن ہر اس چیز کو مان سکتا ہے جس کو لوگ جھوٹ قرار دیتے ہیں، کیونکہ ہماری حکومتیں اور ہمارے دانشور ہمیں ادنا سمجھ کر ہم سے حقائق چھپاتے ہیں۔ لیکن یہ بات پھر بھی عجیب تھی کیونکہ میں نے نوٹس کیا کہ وہ ہر پرائیویٹ اونر جس کے پاس یہ سکہ یا یہ بریسلیٹ رہا ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بڑی موذی بیماری۔ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو داتن، چھوڑو ان باتوں کو، بس اس بریسلیٹ کو ڈھونڈو تاکہ ہم جلد از جلد اسے حاصل کر سکیں۔ پھر خلا میں دیکھتے ہوئے وہ گہری سانس بھر کے بولی، مجھے ایسے لگنے لگا ہے جیسے میں نے اتنے سال ضائع کر دیے۔ میں کل سے یہی سوچ رہی ہوں، میری قسمت مجھے اس چابی تک لے جانا چاہتی تھی اور میں دوسری چیزوں میں پڑی رہی۔ اس چابی کی قیمت ان سب سے زیادہ ہوگی یقیناً، مجھے لگتا ہے داتن۔ اس نے پر امید نظریں اس پہ جمائیں۔ وہی بڑی جاب ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی، میری آخری چوری، آخری ہیسٹ، وہ کیا کہتے ہیں، اسکور آف دا اسکورز، اور اس سے میں اتنا کما لوں گی کہ پھر دوبارہ کوئی غلط کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تالیہ، کوئی چوری ہماری آخری چوری نہیں ہو سکتی، ہم نہیں بدل سکتے، نہ کبھی بدلیں گے۔ اس نے سمجھانا چاہا مگر وہ بضد تھی۔ مجھے لگتا ہے میں بدل جاؤں گی، اس لیے اس چابی کو ڈھونڈو داتن، ایک آخری اونچا ہاتھ مار کے ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ہم اس کو کھوج نہ لگائیں، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بڑی شے، کوئی بلا ہماری خاط لگائے نہ بیٹھی ہو۔ وہ غیر آرامدہ نظر آ رہی تھی۔ تم وہم کر رہی ہو یار، حوصلہ رکھو۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیگ بھی اٹھا لیا، داتن نے سمجھ کے سر ہلا دیا۔ اوکے، میں اسے ڈھونڈوں گی، مگر جو اس روز تم نے خواب دیکھا، تم نے بتایا تھا کہ اس میں بھی تم نے ایک آدمی کو کیچڑ میں لتھڑی چابی تمہاری طرف بڑھاتے دیکھا تھا۔ یاد کرتے ہوئے وہ خود چونکی۔ کیا وہ یہی چابی تھی؟ چائے کے مگ کا ڈھکن ہٹا تھا کہ بھاپ ہنوز اڑ رہی تھی۔ تالیہ ٹھہر گئی، خود بھی جیسے وہ چونکی تھی۔ ہاں، وہ یہی تھی۔ اس نے ٹیبلٹ اٹھا کے پھر سے اس چابی کو غور سے دیکھا۔ اسے کچھ یاد آیا تھا، ایک ننھی کلائی پہ بندھا بریسلیٹ۔ پزل کا ایک اور ٹکڑا عین اپنی جگہ پہ آ گرا تھا۔ ویسے وہ آدمی کون تھا تالیہ؟
داتن نے تجسس سے پوچھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی، وہ کہیں اور گم تھی۔ میں نے یہ بریسلٹ دیکھ رکھا ہے پہلے، مجھے پتا ہے یہ کس کا تھا۔ پھر اس کے چہرے پہ سختی آ گئی، جیسے بے چینی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت ہو۔ مسز ماریا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے ٹیبلٹ پٹکا اور تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ داتن نے حیرت سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے کیا ہوا؟ اگلی صبح جب کولمبو کی بلند بالا عمارتیں دھوپ میں سینہ تانے کھڑی تھیں اور نمی سے بوجھل فضا نے ماحول میں حبس پیدا کر رکھا تھا، شہر کے ایک مفلوج الحال علاقے میں فلیٹ بلڈنگز کی بالکونیوں میں رسیوں پہ کپڑے سوکھتے دکھائی دے رہے تھے۔ اتوار کے باعث شاید ساری عمارت کی عورتوں نے واشنگ مشین لگا رکھی تھی۔ ایسے میں طالیہ بنت مراد ایک فلیٹ بلڈنگ کی گندی میلی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ مالی طرز کا حجاب پہنے ہوئے تھی، اسکرٹ اور لمبی قمیض جیسا لباس، اور اس کے اوپر کس کے لیے گئے اسکارف، جس پہ مزید ایک دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگایا تھا اور وہ پہلے سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ تیسری منزل کے ایک دروازے کے سامنے وہ رکی اور بیل بجائی۔ آ رہی ہوں، عورت کی آواز سنائی دی، جیسے وہ تکلیف میں آہستہ آہستہ چلتی دروازے تک آ رہی ہو۔ پھر دروازہ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر عورت نظر آئی، جس کا چہرہ کریلے کے خول کی مانند جھریوں زدہ تھا اور سفید سرمئی بال چوٹی میں گندے تھے۔ کہ نظر کے موٹے چشمے سے اس نے سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ کھل اٹھا۔ طالیہ، آؤ آؤ، بڑے عرصے بعد آئی تم، آ جاؤ۔ انہوں نے خوشی سے اسے راستہ دیا۔ وہ سلام کر کے سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ وہ تنگ و تاریک سا فلیٹ تھا۔ سامنے ایک لاؤنج نما چھوٹا سا کمرہ تھا، جس میں صوفے رکھے تھے۔ خاتون گھٹنوں کے درد کے باعث ٹیڑھی سیدھی چلتی آگے آئی، صوفوں سے کپڑے ہٹائے اور بیٹھنے کو جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو، آج مشین لگا رہی تھی تو سارا گھر کپڑوں سے بھرا پڑا ہے، حالانکہ ایک میرے کتنے کپڑے ہوتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں شربت لاتی ہوں۔ اوکے مسز ماریا۔ وہ مسکرا کے بیٹھ گئی۔ وہ گئی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس پہ خوف کی نظر آنے لگی، جیسے اس نے پھر سے مصنوعی مسکراہٹ کے پردے میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے شربت کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ اتنا اچھا لگتا ہے تمہیں یوں دیکھ کے۔ ابھی تک اسکول میں پڑھا رہی ہو؟ جی، وہ مسکرا کے بولی۔ دینیات اور میتھس پڑھاتی ہوں، وہ نظریں جھکا کے شرافت سے بولی تھی۔ شوہر بچے سب ٹھیک ہیں؟ جی، بچے اسکول گئے ہوئے تھے تو وقت نکال کے آ گئی۔ اسکیم آرٹسٹ کی مسکراہٹ ویسے ہی سادہ تھی۔ ان کو بھی ساتھ لے آؤ، مجھ سے ملوانے صرف تصویریں دکھائی ہیں تم نے اب تک، انہوں نے شکوہ کیا۔ بس جب آپ سے ملتی ہوں تو اپنا آپ بھی بچہ لگنے لگتا ہے۔ آپ یتیم خانے کی منتظم تھی اور 3 سال میرا وہاں خیال رکھا تھا آپ نے۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پرانی باتیں یاد کرنے کا دل کرتا ہے۔ مسز ماریا بات موڑ دی۔ خوش رہو، جیتی رہو، انہوں نے گہری سانس لی۔ جو بچے چھوڑ جاتے ہیں یتیم خانہ وہ کبھی واپس نہیں آتے، مگر جس طرح تم واپس آ جاتی ہو، پیسے بھیجتی رہتی ہو، دل بہت خوش ہوتا ہے۔ شربت سے بھرا گلاس دونوں کے درمیان انچھوا رکھا تھا۔ طالیہ نے ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، بس نظریں اس کے بیمار زرد چہرے پہ جمائے رکھیں۔ مسز ماریا، آپ کو کبھی علم نہیں ہو سکا کہ مجھے وہاں کون چھوڑ گیا تھا؟ یہ معمہ میں بھی کبھی حل نہیں کر سکی۔ رات کو چرچ بند ہوتا تھا، صبح جو پہلا بندہ ادھر گیا اس کو تم وہیں ملی تھی۔ مجھے وہ سب یاد ہے۔ وہ اتوار کا دن تھا، آپ عبادت کے لیے جلدی آ گئی تھی اور مجھے روک کے کچھ پوچھا تھا آپ نے۔ ہاں، میں پھر تمہیں یتیم خانے لے آئی، وہیں پولیس بھی بلائی، مگر کوئی بھی تمہارے ماں باپ کو نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ تمہارے کپڑے عجیب سے تھے، پھٹے پرانے، میلے کچیلے۔ تمہیں میں نے نئے کپڑے دیے، تمہیں تیار کیا اور یاد کر کے ذرا زور سے بولے جا رہی تھی کہ طالیہ ایک دم بولی، مجھے میرے ماں باپ مل گئے ہیں مسز ماریا۔ مسز ماریا رکیں، منہ کھل گیا۔ بے یقینی سے طالیہ کو دیکھا، جس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے، اور وہ خوشی سے بتا رہی تھی، ایک ویب سائٹ گمشدہ بچے کو ان کے ماں باپ سے ملاتی ہے۔ میں نے اپنے بچپن کی تصاویر ڈالی تو ایک جوڑے نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ مالیہ میں مگر امریکہ میں رہتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنی DNA رپورٹ بھیجی تو وہ میچ کریں۔ اب میں امریکہ جا رہی ہوں۔ واؤ طالیہ، واؤ، وہ خوشگوار سی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبائے کہنے لگی، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ یہ تو انہونی ہو گئی، مگر اس وقت وہ کیوں نہیں آئے تھے تمہیں کلیم کرنے؟ ان کی مجبوریوں کی لمبی داستان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا، لیکن وہ ٹھہری، آواز رازدانہ سرگوشی میں بدلی اور آگے کو جھکی۔ انہوں نے $20,000 کا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے میرے کیئر ٹیکرز کو۔ میری لاہور والی فیملی اتنی اچھی نہیں تھی، میں نہیں چاہتی یہ انعام ان کو ملے۔ میں چاہتی ہوں یہ یتیم خانے کے لوگوں کو ملے، یعنی آپ کو ملے۔ اسکیم آرٹسٹ نے پہلا پتا پھینکا۔ $20,000! ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ جی مسز ماریا، وہ بہت امیر لوگ ہیں، میرے بعد ان کی اولاد نہیں ہوئی یہ سب، مگر ایک مسئلہ ہے۔
کیا؟ ان کی سانس اٹک گئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کر دوں کہ آپ واقعی مجھے چرچ میں ملی تھی۔ ظاہر ہے اتنی بڑی رقم دینے سے پہلے ان کو گارنٹی چاہیے کہ آپ واقعی میری کیئر ٹیکر تھیں یا نہیں۔ میں کیسے ثابت کروں؟ وہ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور مارے جذبات کے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ آپ کوئی نشانی بتا سکتی ہیں، کوئی ایسی بات جو صرف آپ کو ہی معلوم ہو سکتی ہو؟ اصل میں اس نے لہجے کو سرسری بنایا، نگاہیں ایک لمحے کو بھی خاتون کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھی۔ کل میں مال میں ایک بریسلیٹ دیکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا چرچ کا منظر۔ میری یادداشت اچھی ہے کافی، چرچ سے لے کر اب تک سب یاد ہے مجھے۔ پہلے یہ بات مجھے اہم نہیں لگی تھی، مگر کل اپنے ماں باپ کے ملنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میری کلائی میں ایک بریسلیٹ تھا جس پہ سونے کی ایک چابی بنی تھی۔ پہلے منظر میں مجھے وہ یاد ہے، پھر وہ پتہ نہیں کہاں گیا۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں تو۔ وہ بنا پلک جھپکے مسز ماریا کو دیکھ رہی تھی جن کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑا تھا۔ وہ چپ ہو گئیں۔ چلیں اگر آپ کو نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، میں اپنے والدین کو یتیم خانے والے قاسم صاحب کا نام دے دیتی ہوں تاکہ۔ وہ اٹھنے لگی تو انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں نہیں، قاسم نے کیا کیا تمہارے لیے؟ مجھے یاد ہے، میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے ہڑبڑا کے اسے روکا۔ تمہارے ہاتھ میں ایک بریسلیٹ تھا، اصل میں وہ چابی تھی جس کی سنہری چین کو تم نے کلائی پہ پہن رکھا تھا۔ میں نے وہ تمہارے ہاتھ سے اتار دی تو وہ ایک دم ٹوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تالیہ یہ کیسے ہوا، مگر اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، سکہ الگ ہو گیا اور بریسلیٹ پہ ڈلی سی رہ گئی۔ مجھے تمہاری نگہداشت کرنی تھی، تمہارے لیے یتیم خانے میں جگہ بنانی تھی، فنڈز نہیں تھے، میں کیا کرتی تالیہ؟ اٹس اوکے، تالیہ نے نرمی سے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے وہ چرا لیا کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے تھے، میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں۔ پھر اس نے سیل فون کی اسکرین سامنے کی۔ کیا وہ ایسا تھا؟ انہوں نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ ہاں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایسا ہی ڈیزائن تھا۔ اتنے سال ہو گئے، اب یادداشت جواب دینے لگی ہے۔ آئی ایم سوری، میری مجبوری تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا ایک رشتہ دار سونار تھا، میں نے وہ اس کو بیچ دیا۔ وہ عجیب سی چیز تھی، مجھے اس سے خوف آتا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد تم چپ ہو گئی بالکل۔ تالیہ نے بے اختیار صوفے کی گدی مٹھی میں بھینچ لی۔ اس کا سانس اٹک گیا تھا، اس کے بعد چپ ہوئی۔ مگر آپ لوگ تو کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سے چپ تھی، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ نہیں، پہلے چند منٹ جب تک تمہارے ہاتھ میں بریسلیٹ تھا تم نے کچھ باتیں کی تھی۔ وہ تمہارے ہاتھ میں چمکتا تھا جیسے اس سے روشنی نکلتی ہو۔ میں نے اسے تمہاری کلائی سے اتارا تو وہ بجھ گیا اور چابی دو ٹکڑے ہو گئی۔ مجھے اس سے خوف آیا تھا تالیہ۔ میں نے کیا باتیں کی تھی؟ اس نے رندے گلے سے پوچھا تھا۔ صحیح الفاظ یاد نہیں، اتنے سال بیت گئے اب تو تالیہ، مگر اتنا یاد ہے کہ تم نے کہا تھا کہ گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو ورنہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تمہیں ان سب کو بچانا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو تم نے کہا یہ میرے بابا نے مجھے دی ہے۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تو تم نے کہا تالیہ بنت مراد، لیکن جب میں نے وہ بریسلیٹ اتارا تو تم خاموش ہو گئی جیسے تمہیں سب بھول گیا ہو۔ تالیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر اب کی بار وہ اصلی آنسو تھے۔ اور کچھ؟ اور مجھے یاد نہیں۔ کیا یہ کافی ہوگا تمہارے ماں باپ کو یقین دلانے کے لیے؟ ہوں۔ وہ چونکی، پھر اپنی کور سٹوری یاد آئی تو زبردستی مسکرائی۔ میں ان کو بتا دوں گی، اب میں چلتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ انعام کی رقم کب تک ملے گی؟ وہ بیقراری سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ رات اس پوش علاقے میں اپنے پر پھیلائے اتری تو حالم کے اس اونچے عالیشان گھر کی بیرونی بتیاں جگمگاتی دکھائی دینے لگیں۔ لاؤنج میں البتہ اندھیرا تھا، صرف بڑی سی ٹی وی اسکرین چمک رہی تھی جس کے سامنے وہ دونوں صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ داتے نے سیاہ کھلا لباس پہن رکھا تھا اور ٹانگوں کی کینچی بنا رکھی تھی۔ گود میں پاپ کارن کا پیالہ تھا جس سے وہ بھنے ہوئے تازہ خستہ پاپ کارن نکال کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ نظریں اسکرین پہ جمی تھیں جہاں ایک مالے گیم شو چل رہا تھا۔ ایک فیملی گھر جیتنے ہی والی تھی اور داتن کی سانس رک رک کے آ رہی تھی۔ ساتھ پیر اوپر کر کے بیٹھی تالیہ دور خلا میں گھور رہی تھی، گمسم کسی اور دھیان میں۔ سیاہ بال ہیئر بینڈ لگا کر پیچھے کر رکھے تھے اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ انگلی بے مقصد سی صوفے کے ہاتھ پہ بنے ڈیزائن پہ پھیر رہی تھی۔ آخری راؤنڈ، اف اللہ! داتن نے ذرا آگے ہوئی۔ وہ چابی میری تھی داتن، وہ میرے باپ نے بنائی تھی۔ داتن چونکی اور گردن اس کی طرف پھیری۔ وہ اسی طرح صوفے کے ڈیزائن پہ انگلی پھیرتی بے خود سی بولے جا رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی تھی۔ میں آج مسز ماریا سے ملنے گئی تھی۔ الفاظ اس کے لبوں سے بہتے جا رہے تھے گویا مکئی کے دانے ہوں جو حدت ملنے پر چٹک چٹک رہے ہوں۔ کہے جا رہی تھی اور داتن بھٹے کی خستہ خوشبو سے دہک سی گئی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ اس نے تمہارا بریسلیٹ بیچ دیا؟ اف اف! خبردار جو آئندہ تم نے مسز ماریا کی کوئی مالد مدد کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بددیانت چور ہے۔
اور میں کیا ہوں؟ اس نے سادگی سے داتن کو دیکھا تو وہ ناک سے کوڑ کے رہ گئی۔ اس عورت نے 3 سال میرا خیال رکھا جب مجھے کوئی اور لینے نہیں آیا۔ مجھے ان پہ تھوڑا غصہ آیا تھا، مگر جب مجھے ان سے گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خیر اب کیا کرنا ہے؟ بریسلیٹ تلاش کرو، میں سکے کو تنگو کامل کے لاکر سے چوری کرتی ہوں۔ کل جب مہمانوں کا رش ہوگا تو میں موقع دیکھ کے اسٹڈی میں چلی جاؤں گی۔ کیا تم وہ چابی صرف پیسوں کے لیے چرانا چاہتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے گہری سانس لی، داتن کو دیکھا اور مٹھی بھر کے پیالے سے پاپ کارن اٹھائے۔ جب تک مجھے یہ یاد نہیں آیا تھا کہ وہ میری چابی ہے، میں اسے دولت کے لیے ہی چرانا چاہتی تھی، مگر اب… اس نے اسکرین کو دیکھتے ہوئے پاپ کارن پھانکے اور بند ہونٹ ہلاتے ہوئے انہیں چبانے لگی۔ لمحے بھر کو لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ داتن اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ٹی وی اسکرین کی نیلی روشنی میں دمک رہا تھا۔ مگر اب شاید مجھے میرے تمام سوالوں کے جواب بھی مل جائیں۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، سب معلوم ہو جائے۔ اور تمہارے ماں باپ، تم ان سے نہیں ملنا چاہتی؟ اور وہ گاؤں والے جن کا تم نے ذکر کیا تھا؟ سچ کہوں تو نہیں داتن، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مجھے ان سے نہیں ملنا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ دیکھیں میں کیا بن گئی ہوں۔ تلخی سے مسکرا کے وہ اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مسز ماریہ کی آواز ہر جگہ گونج رہی تھی۔ تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو، ورنہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تمہیں سب کو بچانا ہے، مگر اس نے سر جھٹکا۔ مجھے کسی کو نہیں بچانا، مجھے کسی کی مدد نہیں کرنی۔ اب تک تو سب مر کھپ گئے ہوں گے، مجھے صرف چابی کو اچھے داموں بیچنا ہے۔ تاریخی نوادرات مہنگے داموں بک جاتے ہیں۔ میرے خواب ایک جزیرے پہ ایک اونچا محل، بس مجھے یہی سوچنا ہے۔ ویسے کل کون آ رہا ہے تنگو کامل کے گھر؟ داتن کی بات نے اس کو گہری سوچ سے نکالا۔ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ جب بڑے لوگ بڑے لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں تو وہ ہم چھوٹے لوگوں کو تفصیلات نہیں بتاتے، سیکیورٹی پروٹوکول۔ مگر داتن جواب سنے بنا اسکرین کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ فیملی آخری راؤنڈ میں تھی، گھر جیتنے کے بہت قریب۔ صبح سے تنگو کامل کے گھر صفائی اور تیاریوں کا ایسا سماں بندھا تھا کہ چند ایک بار تو تالیہ نے بٹلر کو روک کے پوچھنا چاہا کہ آخر کون آ رہا ہے، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ کون سا وہ بتا دے گا۔ اوہو! مسز شیلا کانل مضطرب اور پرجوش سے کچن میں ایک ایک چیز اپنی نگرانی میں تیار کروا رہی تھی۔ باریک ہیل پہنے وہ بالوں کو پارلر سے سیٹ کروائے بہت خوش اور نروس نظر آ رہی تھی۔ مگر جب انہوں نے تالیہ اور تسنیم کو کھانا لانے کی ترتیب کی ہدایت دینا شروع کی تو تالیہ کے ابرو حیرت سے اکٹھے ہوئے۔ 25 منٹ؟ صرف 25 منٹ کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں کیا؟ مسز کامل نے اسے یوں دیکھا گویا اس کی عقل پہ افسوس کیا ہو۔ ہاں تالیہ، 25 منٹ بھی بہت ہیں۔ اور ناک سے مکھی اڑاتی آگے بڑھ گئی۔ تسنیم نے کندھے اچکا دیے۔ کسی ملازم کو اندازہ نہ تھا کہ مہمان کون تھے، بس بٹلر نے کام کے دوران اتنا بتایا کہ سر کے کلاس فیلو اور ان کی بیگم ہیں۔ تسنیم نے بٹلر کے آگے بڑھتے ہی ان کے کان میں سرگوشی کی۔ کامل صاحب کے کلاس فیلو ہیں تو اچھے خاصے بوڑھے ہوں گے۔ آخر ایک بوڑھے اور بڑھیا کے آنے پہ اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تالیہ بے اختیار ہنس دی۔ پھر اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے ایپرن پہ سامنے ہاتھ رکھ کے نقلی زیورات کی موجودگی کی تصدیق کی جو پوٹلی کی صورت بیلٹ کے ساتھ اس کی کمر سے بندھے تھے۔ لاکر کھول کے زیورات ادل بدل کرنے کے لیے 25 منٹ بھی کافی تھے۔ شام ڈھل گئی اور گھر پہ اندھیرا چھانے لگا۔ مالے گھر بھی کراچی کے بنگلو جیسے تھے، ویسے ہی لان، پوریج، ڈرائیو وے اور سامنے گیٹ۔ اونچی 4 دیواری۔ کچن کی کھڑکی سے لان نظر آتا تھا۔ وہاں تنگو کامل اپنے بیوی بچوں سمیت کب سے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تالیہ منہمک سی کھڑی سلاد پلیٹ میں سجا رہی تھی جب باہر پر رونق سا شور مچا۔ تسنیم اور نور ساتھی ملازمائیں لپک کے کھڑکی میں جا کھڑی ہوئیں۔ گاڑیوں کے اندر آنے اور دروازے کے کھلنے بند ہونے کی آوازوں کے ساتھ دعا اسلام بھی گونجا تھا۔ تالیہ مزے سے سلاد کے قطرے ڈش میں سجاتی گئی۔ اوہ خدایا، اف اف، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ کھڑکی سے باہر جھانکی تسنیم نے مہمانوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو مارے جوش کے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ نور باقاعدہ اوپر نیچے اچھلی، پھر دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ اوف، یہ تو مجھے یقین نہیں آ رہا، انہوں نے گرے سوٹ پہن رکھا ہے۔ وہ ان کی وائف کو دیکھو، اس نے صبح یہی ڈریس مارننگ شو کے انٹرویو میں پہنا ہوا تھا۔ اف اف، ان دونوں کے چہرے سرخ پڑ کے تمتما رہے تھے اور وہ کبھی منہ پہ ہاتھ رکھتی، کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ مارے جوش کے پکڑتی۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ خیر یہ بیچاریاں ملازمائیں ہیں، امیر اور مشہور لوگوں کو دیکھنے کا موقع کہاں ملتا ہے ان کو، ان کا ایسا جذباتی ہونا بنتا ہے۔ اس نے سلاد کی ڈش رکھی اور تسلی سے ہاتھ رومال سے پونچھتی آگے آئی، ان دونوں کے قریب رکی اور باہر جھانکا۔ گارڈز اور چند افراد کے ہمراہ وہ دونوں میاں بیوی کار سے اتر چکے تھے اور میزبانوں سے مل رہے تھے۔ گرے سوٹ والا آدمی دراز قد اور دبلا پتلا تھا۔
فٹ اور اسمارٹ۔ مسٹر کامل سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی پشت تالیہ کی طرف تھی۔ پھر وہ پلٹا تو تنگو کامل کے بیٹے علی کے قریب ٹھہرا۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ یہ مالی لوگوں کا بڑوں سے ملنے کا طریقہ تھا، اور تب تالیہ نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، اس نے بے اختیار ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آنکھیں شوق سے پھیل گئیں، سانس اٹک اٹک گئی اور رنگت گلابی پڑنے لگی۔ اوہ گاڈ! اس نے بے یقینی سے نور اور تسنیم کو دیکھا، جو اتنی ہی بے یقینی سے اور خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اب مسکرا کے بچے کا سر تھپک رہا تھا، پھر چہرہ کامل صاحب کی طرف موڑ کے کچھ کہنے لگا، اور ادھر تالیہ مراد کھڑکی میں ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ نور نے اس کا کندھا ہلایا۔ تمہارا فون بج رہا ہے تالیہ۔ وہ چونکی، پھر ایپرن کی جیب سے فون نکال کر بغیر دیکھے کان سے لگایا۔ نظریں وہیں باہر جمی تھیں، وہ دوسرا ہاتھ ابھی تک ہونٹوں پہ تھا۔ اوف! بریسلیٹ کا پتہ چل گیا تالیہ، اور تم یقین نہیں کرو گی کہ وہ کس کے پاس ہے۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی، میری اس شخص سے بات ہوئی ہے جس نے آخری دفعہ اسے بیچا ہے۔ اس سے ایک آدمی نے خریدا تھا وہ بریسلیٹ اپنی بہن کی سالگرہ کے لیے، اور جانتی ہو اس کی بہن کس کی بیوی ہے؟ شاید میں جانتی ہوں، وہ نظریں باہر ٹکائے بے خودی سی کہہ رہی تھی۔ وہ پورچ میں کھڑا علی بن کامل کی طرف اشارہ کر کے اس کے باپ سے کچھ پوچھ رہا تھا، شاید بچے کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ دراز قد تھا، کثرتی جسم والا، بے حد فٹ اور تیز چلنے والا آدمی۔ نہیں، تم نہیں جانتی، اس کی بہن کا شوہر اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ اس کی رنگت صاف تھی، بے حد صاف، نقوش چینی تھے مگر بہت پرکشش، وجیح چہرہ اور چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں۔ وہ اب تنگو کامل کی بات پہ مسکرا رہا تھا، وارثین نیشنل کا ہونے والا نیا صدر۔ اس کے بال سیاہ تھے اور نفاست سے برش کر کے پیچھے کر رکھے تھے۔ کانوں کے اوپر سے وہ سفید تھے، جو اس کے چہرے کی نرمی اور وقار میں اضافہ کرتے تھے۔ وہ 48 برس کا تھا مگر فٹنس اور جوان نظر آتے چہرے کے باعث عمر سے 10-15 برس کم دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے ملک کا اگلا وزیر اعظم، وان فاتح رامزل کے گھر ہے تمہارا بریسلیٹ تالیہ۔ بے یقین سی تالیہ ہنوز باہر نظر جمائے کھڑی تھی۔ دونوں ملازمائیں باہر بھاگ چکی تھیں۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں داتن کہ وان فاتح بن رامزل اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ وہ بے خودی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف داتن نے گہری سانس بھری تھی۔ تالیہ، میں جانتی ہوں کہ اس کا نام سن کر تم صدمے اور فین موومنٹ کی ملی جلی کیفیت میں ہو، اس لیے کوئی بات نہیں، ٹھنڈا پانی پیو اور پھر لاکر کی طرف جاؤ، بریسلیٹ کا ابھی نہ سوچو۔ اس کے الفاظ نے کوئی بلبلہ سا پھاڑ دیا تھا، تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ چپ کرو موٹی کالی مرغی، وہ جل کر بولی اور فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ پھر کھڑکی سے باہر جھانکا تو پورچ اب خالی تھا۔ یقیناً مہمانوں کو لے کر میزبان اندر ڈائننگ روم میں چلے گئے تھے۔ اس نے بے قراری سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ ملازم مہمانوں کے آگے پیچھے بھاگ چکے تھے، وہ جائے یا نہیں؟ اوہ ہو! اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے فین موومنٹ سے نکلنے کی کوشش کی۔ کندھے اچکائے اور سینے پہ بازو لپیٹ کر وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں کوئی باقی لوگوں کی طرح فاتح رامزل کی اتنی بڑی فین تھوڑی ہوں جو اپنے ذاتی وقار اور خود اعتمادی کو پستے پشت ڈال کر چھوٹے لوگوں کی طرح سیلیبریٹی کے آگے پیچھے بھاگتی پھروں۔ اوہ ہو! وہ اسی طرح اکڑ کے کھڑی رہی، چند سانسیں لیں، پھر ایک دم بازو نیچے گرائے اور باہر کو بھاگی۔ مٹی ڈالو وقار اور اعتماد پہ، وہ فاتح رامزل ہے۔ اوف! دی فاتح رامزل! تیز تیز دوڑتی وہ ڈائننگ روم کی دروازے تک آئی تھی۔ چہرہ خوشی سے گلابی سا تمتمانے لگا تھا۔ ملازمائیں وہاں پہلے سے کھڑی پرجوش سی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس آ رکی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر یہاں سے صرف کامل صاحب اور مسز کامل بیٹھے نظر آتے تھے، مہمان نہیں۔ تبھی بٹلر باہر نکلا اور سخت لہجے میں تالیہ کو مخاطب کیا، جوس تم سرو کرو گی، جلدی۔ اس کی رنگت مزید گلابی پڑ گئی، جھٹ سر ہلایا اور کچن کی طرف بھاگی، جلدی جلدی ٹرے لگائی اور ڈرائنگ روم تک آئی۔ دروازے پہ لگے بیضوی آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ سائیڈ کی مانگ نکال کر بالوں کو کس کے جوڑے میں باندھے وہ سرمئی سفید یونیفارم میں ملبوس تھی۔ چہرہ دھلا دھلایا اور آنکھیں سبز تھیں۔ وہ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اوف خیر ہے! اس نے سر جھٹکا اور اندر داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں تیز اے سی چل رہے تھے مگر اس کے ہاتھوں پہ پسینہ آ رہا تھا۔ ٹھنڈے ماحول کو زرد لیمپس کی روشنیوں نے مزید مسحور کن اور پرسکون بنا رکھا تھا۔ میزبان جوڑے کے علاوہ مہمان جوڑا اور 3 افراد بیٹھے تھے۔ فاتح رامزل سامنے والے صوفے پہ موجود تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ ذرا موڑے کامل صاحب کی بات سن رہا تھا۔ برابر میں اس کی بیوی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بھورے سرخ ڈائی تھے اور ہاف باندھ رکھے تھے۔ وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھی۔
آنکھیں بے یقین تھی، وہ دونوں ٹرے اٹھائی آتی ملازمہ کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ تالیہ باری باری سب کے پاس رک کر جوس پیش کرنے لگی۔ سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جذباتی سی مسز کامل نے اپنے شوہر کی بات روکتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ مگر وان فاتح رامزل اور مسز رامزل، آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے ہمارے گھر کو رونق بخشی۔ مائی پلیئر بھاری مسکراتی آواز میں بولا تھا۔ تالیہ کی اس کی طرف پشت تھی، یہ آواز، یہ شخص، یہی تھا اس کے خواب میں۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو۔ اس نے سر جھٹکا اور جھک کے اگلے صاحب کے سامنے ٹرے کی۔ کیا یہ درست ہے سر کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں اور واپس امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں؟ ہم نیوز میں سنتے رہتے ہیں۔ کامل صاحب کے سوال پہ تمام نظریں فاتح رامزل کی جانب اٹھی تھی۔ وہ جواباً کھنکارا۔ دیکھو تنگو کامل، بات یہ ہے کہ فاتح بن رامزل جیسا انسان، جو 2 دفعہ امریکہ میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑ کے منتخب ہوا تھا اور جس کے زمانے میں اسٹیٹ اٹارنی آفس میں پراسیکیوشن کا ریکارڈ مثالی رہا تھا، اور جو 15 سال پہلے امریکہ چھوڑ کے، امریکی شہریت چھوڑ کے صرف مالک قوم کے لیے واپس آیا تھا، اس آدمی کو اتنی لمبی اسٹرگل کے بعد اگر بارسن پارٹی کا صدر منتخب ہونے کے لیے، اوور فنڈز حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں ہر روز ماتھا ٹیکنا پڑے، جیسا وہ عظیم بدھا ہو اور میں ایک پجاری، تو نہیں، فاتح یہ نہیں کرے گا۔ مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے بادشاہ اور ہمارے وزیر اعظم دونوں کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے۔ ہاں، میں جیل میں ان دونوں کو ہر ہفتے وزٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بات پہ قہقہ پڑا تھا، مگر فاتح رامزل نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ سوچتے ہوئے سپاٹ چہرہ بنائے اب بڑے صوفے تک آ رکی تھی۔ فاتح رامزل کے ایک طرف سے جھک کے ٹرے پیش کی، کپاتی پلکیں اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تنگو کامل کو دیکھ رہا تھا، مسکرا کے، ایک شان بے نیازی سے۔ تالیہ کھڑی رہی تو مسز فاتح نے ایک نظر اسے دیکھ کے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ وہ یہ جوس نہیں پیتے۔ تالیہ آگے بڑھ گئی، دل بجھ سا گیا۔ باہر جا کر وہ وہیں دروازے کی اوٹ میں ٹھہر گئی۔ مسز کامل کہہ رہی تھیں، لیکن آپ ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں سر، کیا آپ واقعی استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تنگو شیلا، وہ ہر ایک کو اس کے فرسٹ نیم سے پکار رہا تھا۔ میں سیاست میں طاقت یا دولت حاصل کرنے نہیں آیا تھا۔ فاتح بن رامزل ایک ڈریمر ہے، ایک وژنری۔ وہ ایک بہتر ملیشیا کا خواب دیکھتا ہے، مگر مالک قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری رولنگ پارٹی اتنی بھاری اکثریت سے منتخب ہوتی آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی کوئی اپوزیشن ہی نہیں رہ گئی۔ کوئی بھی جمہوری گورنمنٹ تب تک صحیح کام نہیں کر سکتی جب تک اس کے خلاف اپوزیشن نہ ہو۔ زندگی کے ہر مقام پہ مخالفت ہوتی ہے، ہماری اصلاح کرواتی ہے اور ہم بہتر کام کرتے ہیں۔ اگر بارسن پارٹی ایک اچھی اپوزیشن نہیں بنانا چاہتی، اگر پارلیمنٹ خود کو مضبوط نہیں کرتی، تو اخلاقی طور پر پارٹی صدر بننے یا ممبر پارلیمنٹ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ باہر کھڑی تالیہ مسکرا دی۔ اس نے پھر سے استعفیٰ کا جواب نہیں دیا۔ سیاستدان! دفتر اس نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ گزر چکے تھے، 15 منٹ رہ گئے تھے۔ ایک بے قرار نظر ڈرائنگ روم پہ ڈال کے وہ چپکے سے وہاں سے کھسک گئی۔ اسٹڈی کی بتی اس نے نہیں جلائی، پنسل ٹارچ جلا کے آگے آئی، لاکر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور لاکر پہ لگا گول چکر آہستہ آہستہ گھمانے لگی۔ چند ایک کلک ہوئے، پھر دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ اس نے پوٹلی نکالی اور لاکر کھول کے زیورات کے ڈبے باہر نکالنے لگی۔ ایک دم وہ ٹھٹک گئی، ادھر ادھر ہاتھ مارا، سکے والا باکس غائب تھا۔ اوہ نو! تالیہ نے پریشانی سے سارا لاکر کھنگال دیا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ بے بسی بھرے غصے سے زیورات کو ادل بدل کیا، لاکر بند کیا، اصل زیورات یونیفارم میں چھپائے اور باہر نکل آئی۔ اب کہ اس نے نور اور تسنیم کو کھانا سرو کرنے دیا اور خود کان لگا کے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ بٹلر نے گھورا بھی، مگر اس نے چہرے پہ مسکینیت طاری کر کے پلکیں دوبارہ جھپکائیں تو وہ ہنکارا بھر کے آگے بڑھ گیا۔ اندر گفتگو کا رخ ملیشین پارلیمنٹ میں زہر بحث توہین رسالت بل کی طرف مڑ گیا تھا۔ فاتح رامزل کے ساتھ آئے افراد اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے 3 سال کی قید یا بھاری جرمانے والی سزا کسی بھی دین کی توہین کرنے پہ درست ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور اس کو سزائے موت میں تبدیل ہو جانا چاہیے تاکہ مثالیں سیٹ کی جا سکیں۔ مسٹر کامل اور دوسرے افراد باری باری اپنی رائے دے رہے تھے۔ تالیہ نے کان مزید زور سے دروازے کے ساتھ لگایا۔ اسے کافی دیر سے فاتح رامزل کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ تالیہ نے پردے کی اوٹ سے جھانکا۔ وہ نگاہیں کامل صاحب پہ جمائے مسکرایا تھا، پھر گہری سانس لی۔ میرا ایک دوست تھا اسکول میں، وہ دہشت تھا اور مجھے بہت پسند تھا، مگر میرے والد کو وہ بہت برا لگتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مجھے بگاڑ دے گا۔ وہ اس کی عزت نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اس سے کبھی نہیں ملے تھے،
میں ہر روز ان سے بحث کرتا کہ میں اس کی دوستی سے نہیں بگڑوں گا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اپنی ٹھنڈی بھاری اور پرسکون آواز میں، سب سن رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میرے والد جب اسے جانتے ہی نہیں ہیں تو اس کی عزت کیسے کریں گے۔ تب میں نے ان کو اپنے دوست کی خوبیوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ تنگو کامل، میں نے ان کو بتایا کہ انسان ایک مکمل پیکج ہوتا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی۔ اگر ہم کسی کو اس کے ویکسٹ لنک سے جج کرتے ہیں تو ہم بہت برے جج بن جاتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان ہیں جس کے اندر صرف خوبیاں اور اچھائیاں تھیں۔ ان کی گستاخ کو ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو شریعہ نے مقرر کر رکھی ہے۔ علماء کو اس بارے میں کھل کے بولنا چاہیے اور مال پارلیمنٹ کو پراپر قانون سازی کرنی چاہیے، اور جو بھی سزا قانون و سنت کے مطابق ہے وہ دی جائے، مثالیں سیٹ کی جائیں۔ لیکن وہ رکا۔ طالیہ نے گردن مزید اوپر کی۔ وہ انہی پرسکون آنکھوں سے ان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی ایول صرف سزا دینے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے رسپیکٹ تب کرے گی جب ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ سزا دینا، چیخنا، چلانا آسان ہے، یہ جلدی ہو جاتا ہے، زیادہ مشکل کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زندگیوں سے مسلسل وقت نکالنا اور اپنی توانائی کو دنیا تک ان کی اصل شخصیت سامنے لانے کے لیے خرچ کرنا۔ ان میں محنت لگتی ہے اور مسلمان بچے اس میں دلچسپی نہیں لیتے، کیونکہ ہمارے بچوں کو خود معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے تو وہ دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ توہین اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی جاب ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ ہمیں دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتانا تھا، ان کے قصے سنانے تھے۔ بنیادی طور پہ دو قسم کے لوگ توہین کرتے ہیں، ایک وہ جو لا علم ہیں اور ایک وہ جو انگریز ہیں اور جان کے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن جس دن ہم اپنی جاب کرنا شروع کریں گے، اندھیروں میں دیے جلانے لگیں گے، تو لا علم لوگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہوں گے اور وہ خود ہر شر انگیز کے خلاف ہماری ڈھال بن جائیں گے۔ سزائیں لازمی دیں، مگر میری قوم کو خود بھی اس فتنے کو کم کرنے کے لیے توانائی خرچ کرنی پڑے گی۔ میں جس معاشرے کا خواب دیکھتا ہوں نا، وہاں ہمیں مال قوم کو میڈیا کے ذہنی شکنجے سے نکال کر اپنی سوچ کو آزاد کرنا سکھانا ہوگا۔ آپ خوابوں پہ یقین رکھتے ہیں فان فاتحہ؟ مسز شیلا قدرے نروس سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مطلب برے خوابوں پہ، جیسے میری دوست نے میرے بارے میں خواب دیکھا۔ طالیہ نے بے اختیار دل کو تھام لیا۔ تنگو کامل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی بیوی کو ٹوکا۔ یہ مناسب موقع نہیں ہے، مگر وہ فاتح رمضل کے آنے کی خوشی اور اپنی پریشانی میں گھری کہتی گئیں۔ اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں چاول ہیں جو ایک دم راکھ بن جاتے ہیں۔ آپ دوسری قسم کے خواب دیکھتے ہیں، مگر ایسے خوابوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے، کان مزید دروازے سے لگائے۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ پھر فاتحہ نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے۔ خوابوں میں ہر چیز علامتی ہوتی ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے۔ یہ آپ کے ہاں بچے کی پیدائش میں توقع ہے تنگو شیلا؟ میزبان میاں بیوی سن رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھا، پھر فاتحہ کو۔ جی، مگر ہمیں خود چند دن پہلے معلوم ہوا ہے، تو آپ کو کیسے؟ چاول فرٹیلیٹی کی علامت ہوتے ہیں۔ ایسا خواب اس لیے آ سکتا ہے تاکہ آپ احتیاط کریں یا پھر کسی متوقع حادثے کے لیے تیار رہیں۔ اس کی بات میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ مسز کامل کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ دروازے سے لگی طالیہ بھی چل کھڑی رہ گئی۔ طالیہ کی بیوی نے بے اختیار تعزیزی نظروں سے اسے گھورا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اسے ایسی بات اتنے عام انداز میں نہیں کہنی چاہیے، مگر وہ کسی بھی جذباتی پن سے عاری، ٹھنڈا پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اسرا رامزل پہلی دفعہ بولی۔ کاش ہمیں بھی آریانہ کو کھونے سے پہلے کوئی خواب آ جاتا تو ہم اس روز چیئر لفٹ پہ نہ جاتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ آریانہ؟ اچھا، ان کی بیٹی جو کئی سال پہلے کھو گئی تھی۔ طالیہ کو ان کے انٹرویو میں کئی دفعہ کی دہرائی گئی بات یاد آئی تو اس نے اندر جھانکا۔ فاتح رامزل کا چہرہ سامنے نظر آ رہا تھا، اس پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، وہی ٹھنڈا مسکراتا وجید چہرہ، مگر وہ اعترافاً سر ہلا کے بولا تھا، ہاں وہ بڑا کٹھن وقت تھا۔ خیر۔ اس نے کندھے اچکا کے گہری سانس لی۔ بٹلر نے اس کے سر کی پلس پہ چت لگائی تو وہ چونکی۔ تمہارا کچن میں کام پڑتا ہے، اندر جاؤ۔ اس نے حکم صادر کیا تو وہ منہ بنا کے آگے بڑھ گئی۔ کام کیا کھاک کرنے تھے؟ وہ کچن کے دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ گزرے اور آوازیں آنے لگیں، وہ وہیں جمی رہی۔ وہ لوگ اب راہداری میں آ چکے تھے اور باہر جا رہے تھے، مگر کسی وجہ سے ٹھہر گئے تھے۔ طالیہ نے سر نکال کے دیکھا تو برف کا بت بن گئی۔ علی بن کامل اپنے مہمان کو تحفہ پیش کر رہا تھا اور وہ تحفہ… طالیہ کی سانس اٹکنے لگی۔ وہ وہی شیشے کا باکس تھا جس میں سنہری سکہ رکھا تھا۔ فاتح نے مسکرا کے بچے سے باکس لیا۔ علی کامل اب اس سے منسلک کہانی سنا رہا تھا، مگر فاتح رامزل نے باکس کھولا اور سکہ نکال کے اوپر اٹھا کے دیکھا۔ دونوں اطراف پلٹائیں۔
ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے، اوریجنل میں ایک طرف نسیم الدنیا والدین لکھا ہوتا ہے، مگر آئی لائک اٹ۔ سچائی سے تبصرہ کیا تو میزبان ایک دم شرمندہ ہو گئے، مگر وہ آدمی اتنا بے پرواہ، اتنا بے نیاز تھا کہ اسے ان کے تاثرات سے فرق نہیں پڑا تھا، اور اس کی بات کو کوئی برا نہیں مانتا تھا، نہ مان سکتا تھا۔ وہ مال قوم کو بہت محبوب تھا۔ کی نظر میں اس نے ایمانداری سے پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ پھر ذرا ٹھہرا، اسرا یہ تمہارے بریسلیٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں ایش نے دیا تھا، ہے نا؟ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے باکس پیچھے کھڑے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ سب اس کے آگے پیچھے چلتے باہر نکل گئے۔ وہ تیز تیز چلتا تھا اور ہر شخص اس کے قدم سے قدم ملانے کا خواہش مند تھا۔ باڈی مین نے سکے کی ڈبیا جیب میں ڈالتے ہوئے باہر نکلنے سے قبل ایک دفعہ مڑ کے یوں ہی پیچھے دیکھا تھا۔ نگاہ چوکر پہ ہکا بکا کھڑی لڑکی پہ پڑی تو وہ لمحے بھر کو ٹھہرا، ڈبیوں پہ اس کی سبز آنکھوں کو دیکھا جو اس کی ڈبیا جیب میں ڈالتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس لمحے بھر کا اثر تھا، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ نڈھال سی چوکھٹ سے لگی کھڑی رہ گئی۔ سمبلز۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بیگ ایک طرف پھینکا اور جوتے اتار کے دوسری طرف اچھالے۔ داتن جو لیپ ٹاپ اور کاغذ پھیلائے صوفے پہ بیٹھی تھی اسے آتے دیکھ کر تیزی سے اٹھی، ایک فکر مند نظر اس کے بے رنگ پریشان چہرے پر ڈالی۔ تم نے راستے سے فون کر کے اتنی تیزی سے سب کچھ بتایا کہ مجھے وہ سمجھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ تم پریشان نہ ہو تالیہ، اب دونوں چیزیں ایک ہی شخص کے پاس ہیں، اور سمبلز، اس نے کہا، خواب میں ہمیشہ سمبلز آتے ہیں، علامتیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے صوفے پہ گر گئی، چند لمحے لمبے سانس لیے، پھر نظریں اٹھا کے الجھی کھڑی داتن کو دیکھا۔ میں نے دیکھا ہم دو دریاؤں کے سنگم پہ کھڑے ہیں جہاں کیچڑ ہے، کیچڑ یعنی کولمپور، دریاؤں کا سنگم یعنی کوالا۔ ہم کولمپور میں ملتے ہیں، کولمپور KL ہمارا شہر۔ وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ آج ہم ملے مگر ملاقات نہیں ہوئی، شاید اس خواب کے پورا ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا تھا داتن کہ اس کے سر پہ ایک پرندہ چکر کاٹ رہا تھا، سنہری ٹانگوں والا پرندہ جس کی آنکھیں ایسی نیلی تھیں گویا بلو سفائرز ہوں۔ آئیز ایز بلو ایز فائرز، داتن نے چونک کے زیر لب دہرایا۔ ایک ہی پرندہ جو ایسا ہوتا ہے داتن، جو صرف خوابوں اور کتابوں میں ہوتا ہے، ہما، فینکس، وہ جوش سے بولی تھی۔ رنگت ابھی تک اڑی ہوئی تھی مگر چہرے پہ سکون واپس آ رہا تھا۔ فاتح رمضان کے سر پہ ہما، ہما جو علامت ہے خوش بختی، دوبارہ جنم لینے، دوسری زندگی اور حکومت کی۔ داتن، طاقت اور حکومت کی۔ فاتح رمضان ہمارا اگلا پردھان منتری، وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اور وہ یہ بات نہیں جانتا۔ او خدایا، فاتح رمضان نیکسٹ مالے پردھان منتری، واو تالیہ واو۔ داتن نے خوشی سے اس کا ہاتھ دبایا، لیکن پھر وہ ٹھٹک کے رکی۔ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلی چوری اپنے مستقبل کے وزیر اعظم کے گھر کرنی ہے، ایک عزم سے کہتی وہ اٹھی اور داتن کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اپنی چابی فاتح رمضان سے واپس لینی ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟